الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دیر سے شادی کرنے والوں سن لو، ہر کام جلدی ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ لوگ پیسے بھی کما رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، گھر بھی بنا رہے ہیں، ہر چیز وقت پہ ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس پہ مسلم ماں باپ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے ہیں، اور ان کی اولادیں اتنا بگڑ جاتی ہیں، اتنا آگے نکل چکی ہوتی ہیں کہ والدین کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرا بیٹا کیسے رات گزارتا ہے، میری بیٹی کیسے رات گزارتی ہے، کیا غلط سلط کام کرتے رہتے ہیں موبائلوں کے اندر، اگر وہ ان کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنا سر پکڑ کر روئیں یا پھر کچھ اور کریں۔ کیونکہ میرے بھائی، جب انسان کی شہوت بھڑکتی ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ بعض دفعے ایسے بھی واقعات سامنے آتے ہیں کہ نوجوانوں نے جانوروں کے ساتھ غلط کام کیا، جانوروں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کی۔ کیوں؟ کہ شادی نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے نکاح کی دیری کی وجہ سے۔ تو ماں باپ سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کے اوپر رحم کریں اور وقت پر ان کا نکاح کریں، ان کا حلال راستہ جو شریعت نے ان کے لیے رکھا اس کو کھول دیں۔ اگر آپ نے ان کا راستہ، شریعت کا جو حلال راستہ ہے، جو جائز راستہ ہے، اگر بند کر دیا اور آپ کا بچہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو گیا تو اس کے گنہگار تم بھی ہوگو۔ کیوں؟ کہ وہ تو چاہ رہا ہے کہ میری شادی کرو، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس برائی سے بچیں اور جلد سے جلد نکاح کریں، لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم کماؤ، پہلے تم کام سیکھو، پہلے ہم کو پیسے کما کے دو، اس کے بعد ہم تمہاری شادی کریں گے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب نوجوان کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اپنی بیوی سے رغبت ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پہلے ہی سے موبائلوں پہ حسیناؤں کو دیکھ چکا ہے، لڑکیوں سے دوستی لگا چکا ہے، اب اس کو اپنی بیوی میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں رہتی ہے، اور وہ اپنی خواہش کو اپنے ہاتھ سے کر چکا ہوتا ہے، تو بیوی کے جو حقوق ہیں اس کو بھی وہ ادا نہیں کر پاتا ہے مردانہ کمزوری کی وجہ سے۔ تو نوجوان سے بھی گزارش ہے کہ اگر نکاح نہیں ہو رہا ہے تو خدا را اپنی جوانی کو غنیمت جانے، اپنی جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جانے اور اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ اگر نکاح نہیں ہو رہا ہے تو آپ روزہ رکھیں۔ روزہ وہ چیز ہے جو انسان کی خواہش کو توڑتی ہے، انسان کی خواہش کو کنٹرول میں کرتی ہے، وہ روزہ ہے۔ تو آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں اور آپ انشاءاللہ اس پریشانی سے بچ جائیں گے، اور جب آپ کی تیاری ہو جائے، آپ کے ماں باپ راضی ہو جائیں تو آپ کا نکاح انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھا بھی جاتا ہے کتنے جوان لڑکے، کتنی جوان لڑکیاں اپنے گھروں میں اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں اپنے ہاتھوں سے، موبائلوں سے، لیکن کسی کو ان کے بارے میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے تو مرد کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے، کچھ عورت کے اندر کچھ کمی پائی جاتی ہے، تو محبت آپس میں نہیں بنتی ہے، تو ایک دوسرے سے طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کر لیتے۔ کیوں؟ کہ کسی وجہ ایسی ہو جاتی ہے، کچھ اندر کی باتیں، لیکن اگر کھل کے نہیں بیان کریں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا انسانوں کے کہ جو اندر کی جو خواہش ہوتی ہے لڑکی کی، مرد پورا نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس نے بہت پہلے ہی اپنی خواہش اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی، ختم کر دی۔ اب اس کے اندر وہ
مردانہ طاقت اب اس کے اندر وہ نہیں رہی ہے کہ اپنی بیوی کی خواہش کو وہ پورا کر سکے، تو اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور ایک دن آتا ہے کہ طلاق ہو جاتا ہے، پھر اور ڈپریشن میں جاتے ہیں بچے، خودکشی کی طرف جاتے ہیں، کوئی پنکھے سے لٹک جاتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ اپنی اولاد جیسے بالغ ہوئی فوراً اس کا نکاح کر دیا تو وہ ان چیزوں سے انشاءاللہ بچ جائے گی، اور آپ بھی سکون میں رہیں گے، اور آپ کی اولاد بھی آپ کے آنکھوں کے سامنے سکون کی زندگی گزارے گی، ہنسی خوشی۔ لیکن اگر صحیح ٹائم پہ نکاح نہیں کیا، اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ بہت سے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا ٹینشن ہے۔ میرے بھائی، شادی کرنا ٹینشن نہیں ہے، شادی نہ کرنا ٹینشن ہے اصل میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک جوڑ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جیسے کوئی بھی جانور ہے دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر صرف اور صرف مادر جانوروں کو بناتا اور مائدہ جانوروں کو نہ بناتا، وہ مطلب گویا کہ فیمیل بناتا، اور جو جانور ہوتے ایک مرد ٹائپ، ایک عورت، مطلب جیسے شیر، شیرنی، بھالو، اور جیسے اور گھوڑا، گھوڑی، بکرا، بکری، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بکروں کو بناتا اور بکری کو نہ پیدا کرتا تو آپ بتائیے کہ کتنا بھینکر انجام ہوتا انسانوں کے ساتھ۔ پگلا جاتا جانور، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کی جو جسمانی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو رہی اس وجہ سے۔ تو میرے بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف مردوں کو بناتا اور عورت کو نہ بناتا تو انسان آج پتہ نہیں کس حیوانی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح رکھا ہے، شادی رکھی ہے، جائز طریقہ رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، بات یہی ہے کہ جلد سے جلد شادی کریں اور اپنی گھر بسائیں اور ہنسی خوشی زندگی گزاریں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کرنا ٹینشن ہے، ابھی تو ہم لوگ گھومتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کہیں بھی جاؤ کچھ بھی کرو، تو میرے بھائی یہ تم کیا کرو گے؟ صرف اور صرف گناہ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جب تم گناہ کرنے کے لیے اتنا ٹائم نکال سکتے ہو، ادھر ادھر منہ مار سکتے ہو، تو وہی کام تم جائز طریقے سے بھی کر سکتے ہو۔ ایسا تو ہے نہیں تو کہیں جاتے ہو غلط کام کرنے کی وجہ سے تو وہاں پیسے نہیں لگتے ہیں، پیسے لگتے ہوں گے، معلوم ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جسم بیچا جاتا ہے، پیسے خرچہ ہوتے ہیں، تو وہی پیسہ تم اپنا جمع کر کے اپنی شادی کر لو، کم سے کم کوئی تمہیں بدنام تو نہیں کرے گا۔ جو تم زنا کر رہے ہو اور اس زنا سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو آج تو بچے روکنے کا بہت سارے انتظام ہو گئے ہیں کہ جیسے من چاہے ویسے بچے کو روک سکتے ہو، کیپسول کھا لو بچہ نہیں ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے حمل کو روک لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی، یہ کام بالکل غلط ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح میں برکت رکھی ہے۔ اگر آپ نہیں پیسہ کما پاتے، آپ شادی کریں، آپ نکاح کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھلائے گا۔ جس نے اتنے سالوں سے تمہیں کھلایا پلایا، اتنا بڑا کیا وہ تمہیں آگے نہیں کھلا سکتا ہے۔ بات صرف یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں دنیا کے اوپر بھروسہ ہے کہ اگر ہم کام کریں گے تو پیسہ ملے گا، نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ اور یہ کام دلا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلا۔ کیوں؟ کہ اس نے میرا جسم بنایا، اس نے میرے ہاتھ بنائے، اس نے میرے پیر بنائے۔ اگر وہ ان چیزوں میں کوئی بیماری ڈال دے، کوئی تکلیف دینے والی چیز ڈال دے، جیسے کسی انسان کا ہاتھ نہ مڑے، ہاتھ نہ اٹھے، پیر نہ چلے، تو وہ کیا کر سکتا زندگی کے اندر؟ یہ سب اللہ ہی کی طرف جاتا ہے۔ انسان کچھ بھی کر لے، لیکن اگر اس کو گہرائیوں سے دیکھا جائے تو صرف اور صرف اس کا تعلق اللہ سے ملتا ہے بس میرے بھائی۔ تو ہم کو چاہیے کہ جلد سے جلد ماں باپ اپنے بچوں کی شادی کریں، خدا را ان کے اوپر رحم کریں، اور انہیں اس گندگی، اس بے رحمی دنیا سے ان کی حفاظت کریں، اور انہیں خوشحال زندگی تحفے میں دیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔